کی شروع سے لائن نمبر 5 سورۃ انفال کی آیت نمبر 4 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حج عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا فشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة فإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. إذ أنتم بالعدوة الدنيا اور جب تھے تم میدان کے اس کنارے پر وهم بالعدوة القصوى اور وہ کافر تھے دوسرے کنارے پر والركب اسفل منكم اور تجارت والا قافلہ تم سے نیچے تھا ولو تواعدتم اگر تم وعدہ کرتے لاختلفتم فی المیعاد تو آگے پیچھے ہو جاتے مقررہ وعدے سے ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا لیکن اللہ رب العزت
پورا کرنا چاہتے ہیں اس فیصلے کو کان مفعولا جو طے شدہ ہے، لیہلک من ہلک عن بینۃ، تاکہ اللہ رب العزت ہلاک کرے اس کو جو ہلاک ہونا چاہتا ہے علی بینہ، واضح دلیل کے ساتھ، ویحیی من حی عن بینہ، اور وہ زندہ رکھے جو زندہ رہنا چاہتا ہے عن بینہ، واضح دلیل کے ساتھ، وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ رب العزت البتہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، جب دکھایا اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافروں کو فی منامکا اپنے خواب میں، قلیلا تعداد میں بہت کم، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرٌ لَفَشِلْتُمْ، اگر اللہ رب العزت دکھاتے تم کو وہ زیادہ، لَفَشِلْتُمْ تو تم بزدل ہو جاتے، وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم جھگڑا کرتے اپنے معاملے میں، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ رب العزت نے سلامتی والا معاملہ رکھا، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ رب العزت دلوں کے بید کو بھی جاننے والے ہیں۔ یا اللہ رب العزت نے غزوہ بدر کا وہ نقشہ کھینچا، فرمایا کہ جس وقت تم ایک کنارے پر تھے اور کفار دوسرے کنارے پر تھے، جس وقت کفار نے دیکھا کہ مسلمان مدینہ کے اندر جا کر مضبوط ہو رہے ہیں تو آپس کے اندر مشورہ کیا کہ ایسا نہ ہو یہاں تو ہم ان کو روکتے تھے اور وہاں جا کر کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، یہ ایک طاقت بن جائیں پھر ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں۔ انہوں نے سب مدینہ مکہ والوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ بات رکھی، کیونکہ وہاں کوئی کاروباری سلسلہ تو نہیں تھا، تجارت کے لیے دو سفر کرتے تھے، ایک سردیوں میں ایک گرمیوں میں، ایک یمن کا کرتے تھے ایک شام کا کرتے تھے۔ فرمایا شام کو جو سفر تجارت کے لیے جائے گا، جو قافلہ جائے گا، اس کے اوپر آپ لوگوں نے جتنا پیسہ دینا ہے، جتنا مال خرچ کرنا ہے، آپ کو اصل مال تو واپس کیا جائے گا، لیکن اس کا جو نفع ہے وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جائے گا، اس کے ذریعے سے ہتھیار وغیرہ خریدے جائیں گے، سواریاں خریدی جائیں گی، تاکہ ان کو ختم کر دیا جائے، کل کو یہ طاقت بن کر ہمارے اوپر حملہ آور نہ ہو۔ اور انہوں نے بہت سارا پیسے اکٹھے کیے، 60,000 کا جو 1,000 اونٹ تھے، 60 آدمی جو تھے وہ لے کر جانے والے تھے، اور جب واپسی آ رہے تھے تو 60,000 انہیں نفع ہوا۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ کفار نے یہ سازش کی ہے مسلمانوں کے خلاف، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ ہم نے ان کا راستہ روکنا ہے، یہ جو قافلہ تجارت کا واپسی آئے گا اور ہمارے خلاف جو نفع استعمال ہوگا ہم پہلے اسے لوٹ لیں گے، آگے جانے ہی نہیں دیں گے، اور نہ وہ آگے جائے نہ ہمارے خلاف استعمال ہو۔ اور ادھر سے کفار مکہ کو پتہ چلا کہ مسلمان جو ہے اس قافلے کو لوٹنا چاہتے ہیں، ادھر سے وہ چل پڑے، ادھر سے مسلمان چل پڑے، اور جو قافلہ تھا تجارت کا اسے پتہ چلا، وہ ساحل کے سمندر اور بدر سے 2.5-3 میل نچلی جانب وہ اس طرف چل پڑا، اسے پتہ چلا کہ ہمیں لوٹنا چاہتے ہیں۔ اب بدر کے اندر طے نہیں تھا کہ یہاں آ کر لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، اتفاق سے دونوں قافلے یہاں آ کر جمع ہو گئے، اور ایک طرف مسلمانوں کا قافلہ تھا اور دوسری طرف کفار کا قافلہ تھا۔ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو اللہ رب العزت نے اسی کا تذکرہ فرمایا، اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، فرمایا جس وقت تم اس بدر کے ایک کنارے پر تھے، وہم بالعدوۃ القصویٰ، اور وہ پرلے کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور جس کی تلاش میں تم نکلے تھے وہ تو ساحل سمندر پر تم سے نیچے تھا، ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، فرمایا تم نے کوئی طے نہیں کیا تھا کہ بدر میں آئیں گے وہاں جنگ ہوگی، فرمایا یہ تو اتفاق اللہ رب العزت نے ایسے مواقع پیدا کر دیے، اگر تم یہ بات پہلے سے طے کر لیتے تو تم میں سے کوئی ایک ضرور آگے پیچھے ہو جاتا، وعدے کو پورا نہ کر سکتے، ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، فرمایا لیکن اللہ رب العزت نے جو فیصلہ جو امر طے کیا ہے، جو پہلے سے طے شدہ ہے، اللہ رب العزت اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ معاملہ کیا تھا؟ ولکن لیہلک من ہلک عن بینہ، فرمایا جو ہلاک ہونا چاہتا ہے وہ ہلاک ہو واضح دلیل کے ساتھ، جو زندہ رہنا چاہتا ہے وہ بھی زندہ رہے واضح دلیل کے ساتھ۔ ہمارے ہاں جو انسان جس کے سانس چلنا بند ہو جائے، کھانا پینا چھوڑ دے، ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان مر چکا ہے، اس کی موت واقع ہو چکی ہے، لیکن قرآن پاک اس کو موت نہیں کہتا، قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ منتقل ہو چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے، یہ دوسری جگہ منتقل ہو چکا، اس کی زندگی ختم نہیں ہوئی بلکہ نئی زندگی کی ابتدا ہو جائے گی، ایک نئے جہان کی ابتدا ہوگی جہاں ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا ہوگا۔ تو فرمایا قرآن پاک اس انسان کو مردہ کہتا ہے جس سے ایمان ختم ہو جائے، فرمایا جس سے ایمان ختم ہو گیا وہ انسان مردہ ہے، چاہے وہ دنیا میں ہو چاہے آخرت میں چلا جائے،
وہ فرمایا آخرت میں بھی جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ آگ میں جلے گا۔ لیکن فرمایا جس کے اندر ایمان باقی ہے وہ دنیا میں بھی زندہ ہے، اور جب فرمایا جب اس کی موت واقع ہوتی ہے، فرمایا اس کا انتقال ہوتا ہے، زندگی ختم نہیں ہوتی بلکہ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب فرمایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو لوگ زندہ رہنا چاہتے ہیں انہیں پتہ چل جائے کہ اللہ رب العزت کی مدد کن لوگوں کے ساتھ ہے۔ فرمایا ایک طرف مسلمانوں کا قافلہ ہے، تعداد 313 ہے، 8 تلواریں ہیں، 6 ضلع ہیں، اور ان کے پاس جو ہے 70 اونٹ ہیں، 2 گھوڑے ہیں، اور دوسری طرف ہزاروں کا مقابلہ ہے، اور ان کے پاس ہتھیار ہیں، بے شمار ان کے پاس مال و اسباب ہے۔ مسلمانوں کے پاس ایک دن کے لیے صرف 5 کھجوریں تھیں۔ ایک مجاہدین کو 5 کھجوریں ملتی، 5 کھجوریں کھا کر اس نے سارا دن جنگ کرنی تھی، سارا دن لڑائی کرنی تھی، سارا دن زندہ رہنا تھا، اور ان کے پاس وافر مال تھا۔ اللہ رب نے یہ بتا دیا کہ مال و اسباب کے ہوتے ہوئے اللہ رب العزت نے کافروں کو ذلیل کیا، اور مسلمان کمزور، مال و اسباب بھی نہیں، تو اللہ رب العزت نے انہیں غالب کیا، اور یہ بتا دیا کہ اللہ رب العزت کی جو مدد ہے، تائید ہے، وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، وہ زندہ لوگوں کے ساتھ ہے۔ جو کافر ہیں، جو ایمان سے خالی ہیں، فرمایا بظاہر انسان نظر آ رہے ہیں، حقیقت کے اندر یہ مردہ ہو چکے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، فرمایا اللہ رب العزت البتہ سننے والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کو معلوم ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے، دل کے اندر کیا بات چل رہی ہے۔ اِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، غزوہ بدر سے کچھ دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہماری اور کفار کی جنگ ہوئی ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے اور کفار کی تعداد کم ہے، لیکن جب میدان میں پہنچے تو مسلمانوں کی تعداد کم اور کفار کی تعداد زیادہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی، فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کفار کو شکست دیں گے اور ہمیں فتح عطا فرمائیں گے۔ بات پر تو انسان خواب دیکھتا ہے تو خواب بڑا عجیب ہوتا ہے، لیکن اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے۔ تم نے فضل رضی اللہ تم نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کٹا اور کٹ کر میری گود کے اندر آ کر گرا، بڑی پریشان ہوئی۔ رسول اللہ کو بتایا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ فرمایا کیا خواب ہے؟ فرمایا بہت برا خواب ہے۔ فرمایا بتاؤ تو صحیح۔ فرمایا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کٹتا ہے اور میری گود کے اندر آ کر گرتا ہے۔ اس دنوں کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ یہودی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے بڑی سازشیں کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی تعبیر تو بہت اچھی ہے۔ فرمایا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکا پیدا ہوگا اور وہ آپ کی گود کے اندر کھیلے گا۔ تو یہاں بھی تعبیر جو تھی، جو خواب دیکھا تھا، وہ خواب یہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کفار کی تعداد کم ہے، لیکن حقیقت میں ایسے تھا کہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی، کفار کی زیادہ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر یہ بیان فرمائی، فرمایا اللہ رب العزت مسلمانوں کو فتح دیں گے اور کفار کو مغلوب کریں گے۔ اس آیت کے اندر اسی کا تذکرہ ہے۔ اِذْ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، فرمایا جب اللہ رب العزت نے تم کو دکھایا فی منامک آپ کے خواب میں، قلیلا کافروں کی تعداد بہت کم، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، فرمایا اگر اللہ رب العزت تمہیں دکھاتے کثیرا کو بہت تعداد کے اندر، کفار بہت تعداد میں ہیں، مسلمان کم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیان کرتے میں نے خواب دیکھا ہے ہماری تعداد کم ہے، کفار کی تعداد بہت زیادہ ہے، لَفَشِلْتُمْ، فرمایا پھر تم بزدل ہو جاتے، حوصلے تمہارے پست ہو جاتے، وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تم آپس میں جھگڑا کرتے، کچھ کہتے کہ جنگ کرنی چاہیے، کچھ کہتے کہ جنگ نہیں کرنی چاہیے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن فرمایا اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کے اندر سلامتی فرمائی اور انہیں دکھایا ہی ایسا کہ جس سے مسلمانوں کے جو حوصلے تھے وہ مضبوط سے مضبوط ہوتے چلے گئے۔ انہ علیم بذات الصدور، فرمایا اللہ رب العزت تو دلوں کے بید کو جاننے والے ہیں، دل کے اندر کیا بات چل رہی ہے، زبان کے اوپر کیا آ رہی ہے، فرمایا اللہ رب العزت کو اس کو معلوم ہے۔ اب زبان نے حرکت نہیں دی، فرمایا انسان کے دل کے اندر ہی بات پیدا ہوتی ہے، تو فرمایا اللہ رب العزت کو وہ بھی معلوم ہے، اس لیے فرمایا اللہ کو معلوم تھا بات کے اندر کیا ہونا ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ویسے ہی اسباب پیدا فرما دیے۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت نصیب فرمائے۔